لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے. بے شمار لاتعداد درود و سلام محمد مجتبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے جو الفاظ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہ الفاظ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے انسانیت کو پیدا کیا، تمام جہانوں کو پیدا کیا، تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے کیونکہ آپ کا رب بڑا باعزت اور تکرمت والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ رب کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ وہ رب ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس انداز کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ
یہ خود جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سورہ محمد. اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ انداز اپنایا اور یہ انداز کن لوگوں کے لیے اپنایا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ آل عمران میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں بھیجا جنہیں امی کہا گیا، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ناخواندہ، ان پڑھ، جاہل لوگ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. حالانکہ اس وقت بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود، ایسی قومیں بھی موجود تھی جو دنیا پر حکومت کیا کرتی تھی. کیسر و کسرا، روم و فارس کی بڑی بڑی سلطنتیں موجود، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے انتخاب ایسی قوم کا کیا جو قوم بالکل لاشعور قوم تھی، جس کے پاس علم بالکل بھی موجود نہیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے کس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مبعوث فرمایا؟ اس بات کا تذکرہ اسی آیہ مبارکہ میں آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ نے امی لوگوں میں رسول اس لیے بھیجا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں. وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ نفس کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یہ بنیادی چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، جسے آپ کو اللہ نے پڑھایا، اللہ نے آپ کو سکھایا، اللہ نے آپ کو تعلیم دی، اب یہ کتاب آپ نے اس ان پڑھ قوم کو سکھانی جو قوم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتی. اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام سلطنتیں، وہ تمام قومیں جو اس وقت بہت بڑی بڑی قومیں ہوا کرتی تھی، جن کا طوطی بولا کرتا تھا، ایک دن وہی قومیں اس قوم کے کہ جسے امی کہا گیا تھا اس کے ماتحت ہوئی. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم کے اس زیور سے آراستہ کر دیا کہ جس تعلیم میں دین اور دنیا کے تمام تر معاملات کو جمع کر دیا، جس میں عقل و شعور، علم و دانش، فکر، فلسفہ، سائنس، طب، تمام کی تمام چیزیں جمع کر دی. اور پھر اس قوم نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو تمام قومیں نہ کر سکی. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی بات کا اعادہ کرتے ہوئے سورہ زمر میں بھی ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے رسول بھیجے. مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے ذریعے سے بھی علم حاصل کریں. اسی طرح تم میں بھی اللہ نے رسول بھیجا اور تم ہی میں سے بھیجا، کسی دوسری قوم سے نہیں لایا.
یا کوئی دوسری مخلوق سے اللہ نے رسول تمہارے اوپر نہیں بھیجا، تم ہی میں سے تمہارے جیسا رسول بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول ہماری آیتیں تم پر پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور انہی آیات کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہارا ظاہر و باطن تمام کا تمام تر پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو ہمارے پاس ایک نسخے کی شکل میں موجود ہے۔ حکمت کیا ہے؟ جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حکمت احادیث مبارکہ اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حکمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کبھی معاشرتی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی ازدواجی زندگی کو بہترین طریقے سے چلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی وراثت کی بہترین تقسیم کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی علم اور فلسفے کا اور تفکر اور تدبر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ ہمیں سکھا دیا جو ہم سے پہلے جو قومیں گزر چکی تھی وہ نہیں جانتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بنی نوع انسان کو اگر فضیلت دی ہے تو وہ اس علم کی بنیاد پر دی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ جب اللہ ذو الجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرشتوں سے کیا اور ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو اپنا نائب ایسی قوم کو منتخب کر رہا ہے کہ جو اس میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں بھی زمین میں اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں تمہارے لیے ظاہری طور پر یہ فساد برپا کرنے والی قوم ہے، تمہارے لیے یہ ظاہری طور پر قتل و غارت گری اور خون بہانے والی قوم ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور پھر خود تذکرہ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم سے نوازا، تمام چیزوں کے علم سے نوازا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام اللہ ذو الجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرشتوں کے سامنے انہیں لایا اور فرشتوں سے سوال کیا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں اب تم ان تمام چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ، اگر تم سچے ہو
کہ تم زیادہ حقدار ہو زمین میں خلافت اور زمین میں نائبی کے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ الفاظ کو دیکھیے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہر جگہ لفظ استعمال کیا علم، علم آدم الاسماء۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے اللہ، اتنا ہی علم ہے جتنا ہے اللہ تو نے ہمیں علم دیا، الا ما علمتنا۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، اب آپ انہیں بتلائیے وہ نام جو یہ نہیں بتا سکتے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے وہ تمام نام گنوا دی جو اللہ نے سکھائے تھے، جن کی تعلیم اللہ ذو الجلال والاکرام نے دی تھی، قال الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو یہ علم کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بری نوع انسان کو اس علم کی بنیاد پر فضیلت بخشی۔ اب ہمارے پاس موجودہ دور میں علم کی تقسیم کر دی گئی، حالانکہ اگر ہم اپنے سابقہ ادوار دیکھیں تو بڑے بڑے ریاضی دان، سائنٹسٹ اور مفکر اور مدبر اہل اسلام میں پیدا ہوتے تھے، لیکن پھر مغرب نے چال چلی اور ہماری تعلیم کو تقسیم کر کے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے، دنیاوی رموز و اوقاف سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ تمام دینی چیزوں کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہی لوگ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر ان لوگوں کو جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی یہ دینی تعلیم دی جاتی تو اس کا نتیجہ کچھ مختلف ہوتا، اور وہ لوگ دین اسلام کے لیے تقویت کا سبب بنتے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا گیا، اور وہ تمام بڑے بڑے علماء جو مدارس کی سندیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن دنیاوی تعلیم سے بہراور نہیں تھے، وہ اس فتنے کا سدباب نہ کر سکتے، بلکہ اس فتنے کو کچلنے کے لیے اپنی تمام علمی وسائل ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے۔ لیکن پھر ایک مرد مجاہد اٹھا، اس نے ان کے تمام اشکالات کا مسکت جواب دیا، اور وہی شخص کہ جس کی کتاب نے لوگوں کے اندر ہلچل برپا کر دی تھی، اسی شخص نے اپنے اس عمل سے رجوع کر لیا اور اس کتاب کو ترک کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا اپنے کاتب سے، اور وہ شخصیت تھی سید مسعود احمد رحمت اللہ علیہ، اور ان کے پاس بھی دنیاوی تعلیم بی ایس سی اس وقت کی تھی، آج کے پی ایچ ڈی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ لوگ کہ جو دینی تعلیم حاصل کرتے رہے 16 سال، قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہے، وہ کام نہ کر سکے جو ایک عصری تعلیم کا پڑھا ہوا کر گئے۔ اور آج تک سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان جوابات کو
کوئی چیلنج نہیں کر سکے۔ تو یہ فائدہ ہے دینی اور عصری علوم کو آپس میں دونوں علوم کے اکٹھے حصول کا۔ سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حوالے سے ایک بہترین منصوبہ اپنے ایک کتابچے میں لکھا تھا، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا تو اس منصوبے پر عمل کرتے، لیکن جتنی ان کی زندگی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، اس میں انہوں نے جو کام کیا شاید کہ اب ان کے بعد صدیوں بعد بھی کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہو جو وہ کام کر سکے۔ بہرحال وہ منصوبہ تو ہمارے پاس موجود ہے جس پر عمل کرنے کے لیے امیر محترم نے پھر دوبارہ وہی منصوبہ شروع کیا اور دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک بہترین امتزاج بنا کر دکھایا 2010 سے 2014 کے درمیان، کہ وہی طلباء جو دنیاوی تعلیم میٹرک کر کے یا انٹر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس جستجو اور کوشش میں بھی تھے کہ انہیں دینی تعلیم بھی حاصل ہو جائے، ان کی دنیاوی تعلیم بھی انہیں مل جائے، تو اس 2010 سے 2014 کے درمیانی جو بیچ تھا اس میں انہیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات ملی، اور آج وہ تمام طلباء جماعت المسلمین کی تقویت کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جو صرف دینی تعلیم سے آراستہ ہوئے ہمارے اس مدرسے سے، وہ آج جماعت المسلمین کے مخالف سمت میں کھڑے، ان کی اکثریت، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات نہیں دی گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسعود احمد صاحب کا ایک اقتباس اسی حوالے سے آپ کے سامنے میں پڑھوں گا۔ ہمارا جو مجموعہ پمفلٹ ہے جماعت المسلمین کی دعوات اور تحریک اسلام کے آئینہ دار ہے، اس کا صفحہ نمبر 363 ہے۔ مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں، دینی مدارس سے فارغ ہونے والے طلباء کو باوقار اور معقول ذریعہ معاش حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ مزید برآں و مادی ترقی سے متاثر اور جدید دور کے مسائل میں گرفتار انسانوں کو اسلام کی برتری پر قائل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں۔ اسکول اور کالج دین کو بگاڑنے، غلط عقائد پھیلانے کا مرکز بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اول تو نصاب ہی ایسا ہے کہ اس سے طلباء صحیح اسلامی عقائد اور افکار حاصل نہیں کر سکتے، اور دوسرے یہ کہ اکثر اساتذہ اسلام کے خلاف نظریات، مثلا پرویزیت، قادیانیت، اشتراکیت اور الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور طلباء کے ذہنوں پر اپنے نظریات کا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ان مدارس کے دارالمطالعے ایسی کتابیں مہیا کرتے ہیں جو طلباء کے ذہنوں میں دین سے نفرت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ایسی تعلیمی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسا موقع عطا کیا ہو کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں، جہاں دین بھی سنور سکتا ہو، دنیا بھی سنور سکتی ہو، کیونکہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں لازم و ملزوم ہو چکے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی میں نہ دینی تعلیم کو الگ کیا جا سکتا ہے، نہ دنیاوی تعلیم کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہر شعبہ زندگی میں متاثر کن الفاظ، جن کے بغیر وہ شعبہ نامکمل رہتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔